امریکی صدر کا ایران پر حملے روکنے اور معاہدہ کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے اس ہفتے معاہدہ متوقع ہے، بات آخری مرحلے میں ہے۔ دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے۔ تقریب میں نائب صدر جیڈی وینس شریک ہوں گے۔ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں۔ ایران کے معاملے پر اسرائیل سے بھی بات کی ہے، سب اس پر خوش ہیں، پورا مشرق وسطی بھی اس پر خوش ہے۔ معاہدے پر دستخط تک ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا پائے گا۔ سمجھتا ہوں ایرانی سپریم لیڈر معاہدے پر راضی ہیں۔ یقین ہے ایرانی سپریم لیڈر امریکہ ایران معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ معاہدے کے نکات اور تفصیلات پر تمام فریقین متفق ہیں۔ ان میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی، پاکستان، بحرین، کویت، اردن اور مصر سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ ابھی تک کسی معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں معاہدے پر دستخط کی تاریخ اور مقام سے متعلق خبریں قیاس آرائیاں ہیں۔ ایران مذاکرات میں اپنی ریڈ لائنز پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مذاکراتی متن کا بڑا حصہ تیار ہے، لیکن امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا رہا ہے۔ جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو باضابطہ اعلان کریں گے۔ معاہدے کے نکات کا جائزہ اور داخلی سطح پر مشاورت جاری ہے۔ امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر ثالثی کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے معاہدے کے حتمی نکات منظور ہونے کے دعوے پر ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا رد عمل۔ کہا ایران حکام نے صدر ٹرمپ کے دعووں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے ٹرمپ متعدد بار متضاد اور غلط بیانات دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رابطہ۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق گفتگو۔ دفتر اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق نیتن یاہو کا ایران معاہدے سے متعلق ٹرمپ کے موقف پر اظہار اطمینان۔ معاہدے میں فریق نہیں، پھر بھی صدر ٹرمپ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی صدر کے موقف میں افزودہ یورینیم کے ذخائر کا خاتمہ شامل ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری شاہی دیوان کے مطابق امریکی صدر نے بتایا ایران سے مشاورت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا معاہدے پر دستخط کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ابنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ابنائے ہرمز آمد و رفت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ امریکی سینٹکام کا بیان کہا ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے محفوظ گزرگاہیں قائم کی ہیں۔ گزرگاہیں ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں 100 سے زائد جہازوں نے ابنائے ہرمز پار کیا۔ امریکی فوج کسی بھی ایرانی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو زیادہ سخت رد عمل ملے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے ہونے کا تخمینہ۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,264 ارب مقرر کرنے کی تجویز۔ نئے بجٹ میں 5.3 سے 5.4 ٹریلین روپے مالی خسارے کا تخمینہ۔ وفاق اور صوبے 1,100 ارب روپے کے ٹیکس سے اقدامات کریں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2,768 ارب روپے جمع ہونے کا تخمینہ۔ عوام سے پیٹرولیم سرچارج کی مد میں 1,727 ارب وصولی کا پلان۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو راضی کر لیا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایکس پر بیان میں کہا بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اپوزیشن اراکین کو بجٹ اجلاس میں مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے بجٹ اجلاس میں شور نہیں ہوگا۔ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3.7% رہی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین۔ ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی۔ ایگریکلچر
جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 6.1% گروتھ ریکارڈ کی. تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. پاکستانی معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر سے زائد. معاشی ترقی کی شرح 3.7% رہی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا. کہا توقع تھی شرح نمو 4% سے زائد رہے گی. مشرق وسطی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے اوپر جاتی. اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملک کی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی. مالی خسارہ کم ہو کر جی ڈی پی کا صرف 0.7% رہ گیا. مہنگائی کی اوسط شرح 6.7% رہی. فیکس سالانہ آمدن $1751 سے بڑھ کر $1901 ہو گئی. زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے زائد ہیں. جون کے آخر تک زر مبادلہ ذخائر $18 ارب ہو جائیں گے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر $252 ملین رہ گیا. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران ترسیلات زر $33 ارب سے تجاوز کر گئیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری $12.7 ارب تک پہنچ گئی. وزیر اعظم برآمدات بڑھانا چاہتے ہیں. سپورٹس کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں پاکستانی فٹ بال استعمال ہوگا. اور سیمنٹ سیکٹر میں گروتھ 10%. فرٹیلائزر سیکٹر کی گروتھ 17% رہی. پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ رہی. ملک میں شرح خواندگی 63% ہو گئی. رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. ایف بی آر کی وصولیوں میں 10.1% اضافہ ہوا ہے. فری لانسز کا معیشت میں حصہ $1 ارب تک پہنچ رہا ہے. رواں مالی سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہ کر سکی. معاشی ترقی کی شرح 4.2% ہدف کے برعکس 3.7% تک محدود رہی. اوسط مہنگائی 7.50% سالانہ ہدف کی نسبت 11 ماہ کے دوران 7% رہی. مئی 2026 میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.66% ریکارڈ کی گئی. رواں مالی سال فی کس آمدن 5,33,629 روپے تک محدود رہی. رواں مالی سال فی کس آمدن کا سالانہ ہدف 5,60,803 روپے تھا. زرعی اور صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف بھی رواں مالی سال حاصل نہیں ہو سکا. زرعی شعبے کی عبوری کارکردگی 4.5% ہدف کے مقابلے 2.89% رہی. صنعتی شعبے کی گروتھ 4.30% ٹارگٹ کی نسبت 3.51% رہی. خدمات کے شعبے کی کارکردگی 4% ہدف سے معمولی زیادہ 4.09% رہی. ترسیلات زر میں 9% اضافہ 11 ماہ میں $38 ارب ریکارڈ. مالی سال کے آخر تک ترسیلات زر $41 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے. سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی میں 2,350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی. اپوزیشن کا بجٹ سیشن کے دوران پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کا اعلان. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کریں گے. حکومت اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکی. معیشت بہتر ہو سکی نہ ٹیکس اکٹھا کیا جا سکا. یہ حکومت ناکام ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. بانی پی ٹی آئی کا اعلان کرائیں. ملاقات بھی کرائی جائے. بانی پی ٹی آئی کے علاج اور ملاقات کے حوالے سے شدید تشویش ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. سہیل افریدی کے تمام اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ پہنچنے کی ہدایت. سہیل افریدی کا بجٹ پر مشاورت کے لیے بانی چیئرمین سے ملاقات کا مطالبہ. مظفر آباد میں MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت. نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، اعلیٰ سول و عسکری حکام اور شہداء کے اہل خانہ کی بھی شرکت. 2 مسیحی شہید فوجیوں کی آخری رسومات راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں ادا کی گئی. مسیحی فوجیوں کی آخری رسومات میں سیاسی و عسکری قیادت نے بھی شرکت کی. شہداء کو قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش. وزیر اعظم نے کہا شہداء کی فرض شناسی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی وطن کے لیے ان کی وابستگی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گی. مسلح افواج کی جانب سے امن، سلامتی اور قومی خود مختاری کے لیے دی گئی قربانیوں کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کا مشکل گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ قوم کی غیر متزلزل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ. شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا.
ईरान अमेरिका मुआहदे का इम्कान, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल $89 फी बैरल फरोख्त होने लगा। यूएई मर्बन खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल तक पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत, दर्जा हरारत में नुमाया कमी, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 41.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आंधी के बाइस नहर पुल माल रोड पर दरख्त गिर गया। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। आंधी के बाइस सुपनैर स्टाफ शालीमार लेस्को कॉम्प्लेक्स के बाहर दरख्त और पोल गिर गए। फिरोजवाला में तेज़ आंधी के बाइस दीवार गिर गई, खातून और बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुरीदके और नारोवाल में भी आंधी और मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। शकरगढ़ में भी बारानी रहमत, शरकपुर शरीफ और गिद्दुरमाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश।